آج آپ سننے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ فرما برداری۔ یہ قصہ ہے اس بیٹے کا جس نے اللہ کے حکم کو اپنی جان سے بھی اوپر سمجھا۔ یہ قصہ ہے صبر، قربانی اور وفاداری کا، جس میں محبت بھی ہے، درد بھی ہے اور ایمان کی بلندی بھی۔ یہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا۔ ریگستان کی خاموشی میں سورج آگ برسا رہا تھا۔ دور دور تک ریت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسی ویرانے میں ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ یہ تھیں حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بیٹا سالوں کی دعا کے بعد ملا تھا۔ جب اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا کی تو ان کا دل شکر سے بھر گیا۔ لیکن کچھ ہی وقت کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اس بچے اور اس کی ماں کو مکہ کے سنسان ریگستان میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو ریگستان میں چھوڑ کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو ہاجرہ کا دل کانپ اٹھا۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ دن بیتتے گئے، پانی ختم ہو گیا، چھوٹے اسماعیل کی پیاس بڑھنے لگی۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ صفا اور مروہ کے بیچ دوڑتی رہیں، کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی، کبھی دوسری پر اترتی، شاید کہیں سے مدد مل جائے۔ اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ ننھے اسماعیل کے پیروں کے پاس سے پانی پھوٹ پڑا، زمزم کا چشمہ نکل آیا۔ یہیں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم زندگی کا آغاز ہوا۔ سال بیتے، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب جس میں انہیں اپنے ہی بیٹے کی قربانی دینے کا حکم ملا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات اسماعیل سے کہی تو بیٹے نے ڈر یا انکار نہیں کیا، بلکہ کہا، ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے آپ وہی کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے بندوں کو بچا لیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربان ہوا، اور اسی پل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم زندگی کا وہ پل شروع ہوا جس نے انسانیت کو صبر، فرما برداری اور یقین کا مطلب سکھا دیا۔ وقت گزرتا گیا، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ ان کے قدموں میں وقار تھا اور دل میں اللہ کی محبت۔ ان کی زندگی ہر لمحہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ صرف ایک انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے مشن کے وارث ہیں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔ باپ اور بیٹے کی ملاقات ایسی تھی جیسے دو روحیں ایک دوسرے سے مل رہی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ نے ہمیں ایک عظیم کام سونپا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ادب سے جواب دیا، اے میرے والد، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پھر شروع ہوا وہ کام جو انسانیت کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ ریگستان کی ریت پر پتھر رکھے جانے لگے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لیکن دلوں میں تھکاوٹ نہیں تھی۔ جب دیواریں اونچی ہونے لگیں تو ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نیچے سے پتھر پکڑاتے جاتے۔ باپ اور بیٹا ساتھ ساتھ دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اس وقت کعبہ صرف پتھر کی عمارت نہیں بن رہا تھا بلکہ دنیا کے لیے توحید کا مرکز بن رہا تھا۔ مکہ کا ویرانہ اب اللہ کے نام سے روشن ہونے لگا تھا۔ قبیلہ زرہم وہاں آباد ہو چکا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے میں شادی کی۔ وہ لوگوں کے بیچ رہنے لگے، لیکن ان کی زندگی عام لوگوں جیسی نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے، انسان کا سب سے بڑا کام صرف اللہ کی عبادت ہے۔ وہ جھوٹ سے نفرت کرتے تھے، وعدہ نبھانا ان کی پہچان تھی۔ لوگ کہتے، اسماعیل علیہ السلام سچ بولنے والے ہیں، ان کی زبان میں دھوکہ نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے لوگ ان کی طرف کھنچنے لگے۔ مکہ میں توحید کی آواز پھیلنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے بلکہ ایک رہنما اور ایک محسن تھے۔ ایک بار اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے ملنے کا وعدہ کیا۔ وہ شخص طے وقت پر نہیں آیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، لیکن اسماعیل علیہ السلام وہیں انتظار کرتے رہے۔ کئی دنوں بعد وہ آدمی آیا۔ اس نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ابھی بھی وہیں موجود ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولا، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا
اور نبی وعدہ نہیں توڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ قرآن میں انہیں صادق الوعد کہا گیا۔ ان کی زندگی اخلاق اور سچائی کی زندہ مثال تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل بڑھتی گئی، عرب کے قبیلے ان کی اولاد سے پھلتے پھولتے چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک رات اسماعیل علیہ السلام اکیلے بیٹھے تھے۔ ریگستان کی ریت خاموش تھی، ان کا دل کسی گہری بات کو محسوس کر رہا تھا، اور پھر اللہ کی طرف سے انہیں نبوت عطا کی گئی۔ اب وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول تھے۔ نبوت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، یہ تاج نہیں ہوتا بلکہ بوجھ ہوتا ہے۔ اب ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ اس دور میں عرب سماج کی حالت بہت خراب تھی، ہر طرف بت تھے، لوگ پتھروں کو پوجتے تھے، کسی کو رحم نہیں تھا، کسی کو انصاف کی پرواہ نہیں تھی۔ طاقتور کمزوروں کو دباتا تھا، جھوٹ عام تھا، سچ مشکل تھا۔ لوگ کہتے ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کا دل درد سے بھر جاتا۔ وہ سوچتے تھے یہ لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے ہیں۔ ایک دن اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے پاس کھڑے تھے، لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے مکہ کے لوگوں سنو، تمہارا رب ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ پتھر تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ لوگ حیران رہ گئے، کچھ نے مذاق اڑایا، کچھ نے غصے سے دیکھا، کچھ نے کہا یہ ابراہیم کے بیٹے کی نئی بات ہے۔ لیکن کچھ دل ایسے بھی تھے جو حق کی آواز پہچان گئے۔ دھیرے دھیرے اسماعیل علیہ السلام کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔ جب سچ پھیلتا ہے تو جھوٹ بے چین ہو جاتا ہے۔ عرب کے سرداروں نے کہا، اگر لوگ اسماعیل کی بات ماننے لگے تو ہمارے بتوں کا کیا ہوگا؟ ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا، کچھ لوگ اسماعیل علیہ السلام سے دور ہو گئے، کچھ نے ان کا مذاق اڑایا، کچھ نے دھمکیاں دیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کبھی ہار نہیں مانے۔ وہ کہتے تھے، میں سچ کہوں گا، چاہے پوری دنیا میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ راتوں کو وہ اللہ سے دعا کرتے، اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام صرف بولتے نہیں تھے، بلکہ اپنی زندگی سے بھی دعوت توحید دیتے تھے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ نبھانا ان کی پہچان تھا۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، کمزوروں کی مدد کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے، اگر اسماعیل کہتے ہیں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بات دلوں تک پہنچتی تھی۔ دھیرے دھیرے مکہ بدلنے لگا، کچھ لوگ بتوں سے دور ہونے لگے، کچھ نے اللہ پر ایمان لانا شروع کر دیا۔ کعبہ اب صرف عمارت نہیں تھا بلکہ حق کی پہچان بن رہا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ راستہ لمبا ہے لیکن منزل بہت عظیم ہے۔ ایک رات اسماعیل علیہ السلام کعبے کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب، اگر میری زندگی تیرے دین کے لیے ہے تو مجھے کبھی کمزور نہ ہونے دینا۔ لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں ان کی زندگی میں اور بھی بڑے امتحان آنے والے ہیں۔ ان کی شادی، ان کی اولاد، عرب قبیلے کی سیاست اور حق اور باطل کی جنگ ابھی باقی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس صبح کعبے کے پاس کھڑے تھے۔ ان کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں، لیکن دل اپنی قوم کی حالت میں الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کی زندگی صرف عبادت نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی تقدیر سنوارنے کا سفر ہوتی ہے۔ زرہم قبیلے کے لوگ عرب میں اپنے اخلاق اور تہذیب کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے حد عزت کرتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ ان کا نکاح جرہم قبیلے کی ایک نیک اور شریف لڑکی سے ہوا۔ یہ شادی صرف دو انسانوں کا رشتہ نہیں تھی بلکہ دو نسلوں اور دو تہذیبوں کا میل تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھر اب صرف عبادت کی جگہ نہیں تھا بلکہ ہدایت کا مرکز بن گیا تھا۔ ان کے گھر میں آنے والے لوگ کہتے، یہاں بیٹھ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ شادی کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ اب وہ صرف ایک نبی نہیں تھے بلکہ ایک شوہر اور رہنما بھی تھے۔ اللہ نے انہیں اولاد عطا کی، ان کی نسل دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو دیکھتے تو کہتے، اے میرے رب میری اولاد کو بھی اپنے دین کا خادم بنا دینا۔ ان کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ ان کی نسل صرف عرب کی نسل نہ بنے بلکہ توحید کی نسل بنے۔
عرب کی دنیا میں صرف تلوار نہیں چلتی تھی بلکہ سیاست بھی چلتی تھی۔ ہر قبیلہ مکہ پر اپنا اثر چاہتا تھا کیونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ کی حیثیت بہت بڑھ گئی تھی۔ کچھ سرداروں کو اسماعیل علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی عزت پسند نہیں تھی۔ وہ کہتے اگر لوگ اسماعیل کی باتیں ماننے لگے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے چالیں چلنا شروع کر دیں۔ کچھ لوگ آ کر اسماعیل علیہ السلام سے کہتے آپ صرف عبادت کریں، لوگوں کے طور طریقوں میں دخل نہ دیں۔ لیکن اسماعیل علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر نبی سچ نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ انہوں نے جواب دیا میں وہی کہوں گا جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ دھیرے دھیرے قوم دو حصوں میں بٹنے لگی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو توحید کی طرف آ رہے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بت پرستی میں مشغول تھے۔ کچھ لوگ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے آپ کی بات دل کو لگتی ہے لیکن ہم اپنے باپ دادا کا راستہ کیسے چھوڑ دیں؟ اسماعیل علیہ السلام بڑے نرم لہجے میں کہتے اگر باپ دادا غلط راستے پر ہوں تو کیا سچ چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کی باتوں میں سختی نہیں تھی بلکہ درد تھا۔ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو صرف دنیا کا ہنر نہیں سکھاتے تھے بلکہ دل کی صفائی سکھاتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں سے کہتے بیٹا تلوار سے بڑی چیز سچ ہوتا ہے اور طاقت سے بڑی چیز صبر ہوتا ہے۔ ان کے اولاد انہیں صرف باپ نہیں بلکہ استاد بھی سمجھتی تھیں۔ راتوں کو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے تھے۔ ریگستان کی خاموشی میں ایک نبی اپنے گھر میں توحید کی مثال جلا رہا تھا۔ کبھی کبھی اسماعیل علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ قوم کا بڑا حصہ اب بھی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے۔ ان کا دل رو پڑتا تھا۔ ایک رات وہ کعبہ کے سامنے بیٹھے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر بولے اے میرے رب، میں نے اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی ہے لیکن میری قوم ابھی بھی اندھیرے میں ہے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی کا دل پتھر نہیں ہوتا، وہ انسانوں سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ اس رات اسماعیل علیہ السلام نے ایک ایسی دعا کی جو صدیوں بعد پوری ہونے والی تھی۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، میری نسل میں ایک ایسا رسول پیدا کر جو لوگوں کو تیری طرف پوری طرح لوٹا دے، جو کتاب اور حکمت سکھائے اور انسانوں کے دلوں کو پاک کر دے۔ یہ دعا آنے والی نسلوں کے لیے تھی۔ یہی وہ دعا تھی جس کا جواب صدیوں بعد حضرت محمد کی شکل میں ملا۔ وقت گزرتا گیا۔ مکہ اب صرف ایک شہر نہیں رہا تھا بلکہ عرب کی روح بن گیا تھا۔ کعبہ کے چاروں طرف لوگ جمع ہونے لگے، تجارت بڑھنے لگی، قبیلے آنے لگے اور ہر آنے والا اسماعیل علیہ السلام کا نام سنتا تھا۔ لوگ کہتے تھے مکہ میں ایک نبی رہتے ہیں جو سچ بولتے ہیں اور جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی دھیرے دھیرے ایک قوم کی پہچان بن رہی تھی۔ ایک شام اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ ان کی اولاد ان کے پاس کھیل رہی تھی۔ ریگستان میں ہوا چل رہی تھی۔ انہوں نے دور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا شاید میں وہ دن نہ دیکھ سکوں جب میری دعا پوری ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے میرا رب اپنی بات ضرور پوری کرے گا۔ ان کی آنکھوں میں امید تھی اور دل میں سکون تھا، لیکن وقت بتا رہا تھا کہ ان کی زندگی کا آخری دور قریب آ رہا ہے۔ ایک ایسا دور جہاں نبی اپنی زندگی کا حساب دے گا اور دنیا کے لیے اپنی سب سے بڑی وراثت چھوڑ جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک شام کعبے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی عمر اب ڈھلان کی طرف جا چکی تھی، بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، لیکن دل میں وہی پرانا یقین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کی زندگی صرف سانسوں کا سفر نہیں ہوتی بلکہ ایک مقصد ہوتی ہے، اور اب ان کا مقصد دھیرے دھیرے پورا ہونے جا رہا تھا۔ جب وہ کعبہ کو دیکھتے تھے تو انہیں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی تھی۔ انہیں وہ دن یاد آتا تھا جب باپ اور بیٹے ایک ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے، ہاتھوں میں چھالے تھے لیکن دل میں اللہ کی محبت تھی۔ انہیں بچپن کا وہ ہر لمحہ یاد آتا جب انہیں قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، جب انہوں نے اپنے والد سے الوداع کہا تھا۔ وہ سوچتے تھے اگر اس دن صبر نہ کیا ہوتا تو آج یہ امت کیسے پیدا ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ جاتی، لیکن ہونٹوں پر شکوہ نہیں، شکر ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر اپنی زندگی کی نہیں تھی بلکہ اپنی نسل کی تھی۔ وہ اپنی اولاد کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کیا یہ بچے صرف عرب کے سردار بنیں گے یا اللہ کے دین کے خادم بھی بنیں گے؟
وہ اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے، بیٹو یاد رکھنا، عزت تلوار سے نہیں سچ سے ملتی ہے، اور طاقت دولت سے نہیں صبر سے ملتی ہے۔ ان کے بچے ان کے سامنے سر جھکا دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے والد صرف نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دوست بھی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے آخری دن بہت سادگی سے گزر رہے تھے۔ وہ زیادہ بولتے نہیں تھے بلکہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ جب لوگ ان کے پاس آتے تو کہتے، میں نے تمہیں صرف ایک بات سکھائی ہے، اپنے رب کو پہچانو اور جھوٹ سے دور رہو۔ ان کی آواز میں اب بھی وہی اثر تھا جو جوانی میں تھا۔ لوگ محسوس کرتے تھے کہ یہ انسان نہیں بلکہ چلتی پھرتی ہدایت ہے۔ ایک دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مکہ کے لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ ان کے بیٹے ان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا اور بڑے نرم لہجے میں کہا، میں تمہارے لیے دنیا کی کوئی دولت نہیں چھوڑ رہا، لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی وراثت چھوڑ رہا ہوں، اللہ پر یقین۔ انہوں نے آگے کہا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ دنیا بہت طاقتور ہے تو یاد رکھنا سب سے بڑی طاقت صرف اللہ ہے۔ ان کے لفظ دلوں میں اترتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان آئی اور ان کی روح اپنے رب کی طرف لوٹ گئی۔ مکہ کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ ایک نبی دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی دعوت زندہ رہ گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دنیا سے رخصتی انجام نہیں تھی، ایک نئی شروعات تھی۔ ان کی نسل بڑھتی رہی، عرب کے قبیلے ان کی اولاد سے پھیلتے چلے گئے۔ صدیاں گزر گئیں اور پھر اسی نسل سے پیدا ہوئے حضرت محمد۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں تھے بلکہ انسان کے لیے صبر اور قربانی کی سب سے بڑی مثال تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لے تو ریگستان بھی جنت بن سکتا ہے۔ اگر انسان صبر کرنا سیکھ لے تو قربانی بھی جیت بن سکتی ہے، اور اگر انسان سچ کا ساتھ دینا سیکھ لے تو اس کی زندگی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح قیامت تک یاد رکھی جاتی ہے۔ اگر آپ انبیاء سیریز کی سچی داستانیں آگے بھی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اسلامک سٹوری اوشن، اور اس علم کا حصہ بنیں۔